زندگی میں بڑے آرام اور سکون کے لیے شروع میں آپ کو تھوڑی سی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ اگر شروع کے دنوں میں ابتدا میں کوئی تکلیف، کوئی ناکامی، کوئی پریشانی، کوئی تھوڑی سی محنت کر لیں تو بعد میں آپ کو پوری زندگی سکون اور آرام سے گزرتا ہے اور کامیابی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس کے لیے میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ ایک مثال شیئر کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک کسی مورتی گر کو، ایک کسی سنگ تراش کو، کسی چرچ والوں نے، کسی مندر والوں نے کہا کہ ہمیں مورتی بنا دو پوجا پاٹ کے لیے۔ سنگ تراش نے پتھر اٹھائے، ایک اٹھا لے آیا، دوسرا بھی اٹھا لایا، تو ایک پتھر کو جو ہی اس نے تراشنا شروع کیا تو پتھر سے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ تو اس نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا شدید پین ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، مجھے نہ تراشو، مجھے رہنے دو۔ اس نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو ادھر ایک طرف رکھ کر دیا۔ پھر دوسرے پتھر کو اٹھایا، اس کو اس نے تراشنا شروع کیا، چھینی لی، ہتھوڑا لیا اور اس پہ ٹھوکریں لگانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد کوئی آواز نہ نکلی اور تھوڑی تھوڑی چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ تو سنگ تراش نے اس پتھر سے پوچھا ہاں بھی آپ کو پین نہیں ہوتا؟ اس نے کہا بہت شدید درد ہو رہا ہے لیکن آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ سنگ تراش نے اپنا کام جاری رکھا اور بہترین خوبصورت مورتی بنا ڈالی۔ تو حسب وعدہ وہ جو لوگ تھے وہ مورتی لینے آئے تو انہوں نے کہا ہماری مورتی تیار ہے۔ تو اس نے بڑا وہ سامنے پڑی ہے، وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اتنی خوبصورت سنگ تراش نے کمال کیا ہے، اتنا خوبصورت تراشا ہے مورتی کو۔ انہوں نے اس کو منہ مانگی قیمت دے دی۔ جو ہی جانے لگے تو ان کی نگاہ دوسرے پتھر پر پڑی تو انہوں نے کہا یہ آپ سے فالتو ہے آپ کے پاس؟ اس نے کہا جی فالتو ہے۔ انہوں نے کہا ہم لے جاتے ہیں اس کو۔ اس نے پوچھا کیا کرو گے؟ اس نے کہا مورتی کو رکھیں گے مندر میں اور اس کو رکھیں گے باہر، لوگ آئیں گے اس پہ ناریل توڑیں گے۔ تو اس نے کہا لے جاؤ۔ وہ گئے، پتھر انہوں نے مورتی کو مندر کے اندر رکھا اور اس دوسرے پتھر کو باہر رکھ دیا۔ لوگ آتے، ہر 2 گھنٹے بعد، ہر گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی آتا پوجا پاٹ والا، وہ اس پتھر باہر والے پتھر پہ ناریل توڑتا، کڑا ہوتی اور پتھر سے اس ناریل کو توڑتا اور دودھ جو ہے نا ناریل کا وہ مورتی پہ چڑھاتا، مورتی پہ اس کے کپڑا پھیرتا، اس کی پوجا پاٹ کرتا، اس پہ خوشبوئیں لگاتا اور باہر والے پتھر پہ صرف اور صرف ٹھوکریں پڑتی، بار بار ناریل ٹوٹتا، بار بار پتھر کی ٹھوکریں پڑتی۔ ایک دن باہر والے پتھر نے مورتی سے پوچھا جی آپ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بلے بلے، خوشبوئیں لگاتے ہیں لوگ، ناریل کا دودھ اوپر گراتے ہیں، میری پوجا پاٹ کرتے ہیں، میری صفائی کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بہت برا حال ہے، سارا دن میں ہر آدھے گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی چوٹ لگاتا ہے، کوئی نہ کوئی آ کر پتھر مارتا ہے، کوئی نہ کوئی آ کر ناریل توڑتا ہے، میں سارا دن چوٹیں کھاتا ہوں۔ مورتی نے کہا شروع میں، ابتدا میں اگر آپ تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیتے تو آج میری طرح آپ بھی سکون میں ہوتے۔ یہ حقیقت ہے دوستو، زندگی میں بڑی کامیابی کے لیے شروع میں تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، شروع میں کامیابی کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے۔ لوگ آپ جب کامیابی کی طرف سفر کرتے ہیں تو لوگ آپ پہ تنقید کرتے ہیں، لوگ آپ پہ تانا زنی کرتے ہیں۔ جب لوگ آپ پہ تنقید کرنا شروع کر دیں، جب لوگ آپ پہ تانا زنی شروع کر دیں، جب دیکھیں کہ لوگ آپ کے ساتھ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ میں کچھ خاص چیز ہے، اس وجہ سے لوگ حسد کر رہے ہیں۔ حسد لوگ تب کرتے ہیں جب وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جب آپ کا کمپیٹ نہیں کر سکتے، پھر وہ آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا دوستو، بلیک بورڈ کلاس روم میں ہم پڑھتے تھے، بلیک بورڈ کالا ہوتا ہے، اس کالے بلیک بورڈ صرف لکھنے کے کام آتا ہے، اس پہ لکھا جاتا ہے۔ اگر کالے بلیک بورڈ پہ صرف کالے سے لکھا جائے تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ کالے بلیک بورڈ پہ سفید چاک سے لکھا جاتا ہے اس لیے وہ نظر آتا ہے۔ اب بلیک بورڈ کے بجائے اب وائٹ بورڈ استعمال ہو رہے ہیں، وائٹ بورڈ پہ اب چاک سے نہیں لکھتے، چاک سے لکھیں، سفید بال پوائنٹ سے لکھیں تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ وہ اس لیے کہ سفید بلیک بورڈ پہ اب کالا پوائنٹر استعمال ہوتا ہے، کالا پوائنٹر اس رنگ کو شو کرتا ہے، اسی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے۔ ہماری کامیابی، ہماری محنت، ہماری سکون، ہمارا عروج، ہماری ترقی، ہماری کامیابی، ہماری جو ہے نا گروتھ، وہ اس وقت نظر آتی ہے جب یہ مخالف ہم پہ طنز، تنقید
حسد کرتے ہیں، ہم یہ طنز یہ تنقید آپ کی اصلاح کے لیے بھی ہو سکتی ہے، آپ لوگوں کی غیرت جگانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں یہ تم سے نہیں ہوگا، یہ تیرے بس کا کام نہیں ہے، یہ تیرے باپ کے بس کا کام نہیں ہے، ہم سارا کچھ جانتے ہیں، ہم نے ایسے دھکے نہیں کھائے، ہمیں پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، یہ تیرے بس میں نہیں ہے، یہ تجھ سے ہو نہیں سکتا۔ جب آپ وہ ان کو کر کے دکھاتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیرے بس کا نہیں ہے، تم سے کبھی نہیں ہوگا، جب آپ وہ کر کے دکھاتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، جب آپ ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتے ہیں، اصل میں کامیابی وہ ہوتی ہے، اصل میں معیار وہ ہوتا ہے آپ کی قابلیت کا۔ آج ہی قدم اٹھائیے، آج ہی لوگوں کی باتوں پہ دھیان مت دیجیے، یہ لوگوں کے طنز، یہ لوگوں کی تنقید، یہ لوگوں کا حسد تمہیں آگے کی طرف بڑھنے کے لیے ہے۔ یہ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو لوگ پتھر ماریں تو وہ اس پتھر سے دیوار بنا کر اپنے لیے بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اسی پتھر سے روڈ بنا دیتے ہیں، اس روڈ پہ چل کے، اس راستے پہ چل کے کامیابی کے عروج تک پہنچ جاتے ہیں۔ آئیے لوگوں کے حسد اور طنز اور تنقید سے سبق لے کر اپنی غیرت کو جگائیں، اپنی غیرت کو جگائیں، اپنی محنت کو جگائیں، اور دن رات ایک کر کے ان لوگوں کو کامیاب ہو کر دکھائیں جو کہتے ہیں کہ آپ کے بس میں نہیں، تیرے اختیار میں نہیں، تیری طاقت نہیں، تیری جرأت نہیں، تیری سوچ نہیں، تیری ذہانت نہیں، تیری قابلیت نہیں۔ ان کو یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ میرے پاس قابلیت بھی ہے، میرے پاس طاقت بھی ہے، میرے پاس تعلیم بھی ہے، میرے پاس مہارت بھی ہے۔ اپنی مہارت، اپنے شعور، اپنی غیرت اور اپنے ہنر کو آزما کر ان لوگوں کو یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ آئی کین ڈو اٹ، میں یہ کر سکتا ہوں۔ جو یہ کہتے تھے یہ تمہارے بس میں نہیں، یہ تم کر نہیں سکتے، یہ تم سے کبھی نہیں ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں، ناممکن کو ممکن کر کے دکھاؤ تاکہ ان لوگوں کو ان کا جواب مل سکے۔ تھینکس۔